السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ کیا وفاقی وزراء کے پورٹ فولیوز میں رد و بدل ہو رہا ہے یا نئے وفاقی وزراء آ رہے ہیں اور فارغ بھی ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کیا ایسا ہو رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا، بھارت کا جو ایٹمی پلانٹ ہے وہ اس کے اندر کوئی لیکیج وغیرہ ہوئی ہے اپنا فیصل صاحب؟ جی بالکل، اس کے ایک پاور پلانٹ کی جو ہے وہ ڈارک ویب پہ جو ہے وہ ڈیٹا دیا گیا۔ اچھا، اس کی جو ہے وہ نیوکلیئر تھریٹ ایشو ہے۔ 8,58,000 فائلوں میں سے 19,000 فائلیں جو ہیں وہ اساس نوعیت کی بتائی۔ چلیں اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہ کشمیر کے انتخابات، آج بلاول بھٹو وہاں پہ تھے، آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، تو کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اور مولانا ابھی بھی زندہ ہے۔ مولانا صاحب کا ایشو، مولانا صاحب نے تو کہا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ویسے معافی کا مطالبہ کس نے کیا تھا؟ عوام نے کیا، سیاسی جماعتوں نے، لیڈرشپ نے۔ میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے۔ اور اس پر مفتی عبدالرحیم بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں، ان کا بھی ریئیکشن آیا ہے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر شہداء کے حوالے سے اس بیان کو کنڈم کیا، یعنی مذہبی حلقوں کی طرف سے بھی مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کے حوالے سے جو ہے اس کی کنڈمنیشن کا سلسلہ ہے۔ بھارت نے بھی مولانا صاحب کے اس بیان کو ویپنائز کیا ہے، پاکستان کے خلاف کیا بڑا وہ جناب، وہاں پہ تو مولانا صاحب جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کہہ رہے تھے نا، ہند، جمعیت علماء اسلام پاکستانی، جمعیت علماء ہند، بالکل جو ہے اس وہ۔ سے اگر شروع کریں صدیقی صاحب، مولانا صاحب کو بھی ادراک ہو گیا ہے کہ غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، دانستہ نہ دانستہ ہم اس کی بات نہیں کرتے، لیکن دیکھیں انہوں نے جو آزاد کشمیر کے حوالے سے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے 3 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجی ہے، وہ اپنی جانب سے ہو سکتا ہے ایک پازیٹیو بھی ہے کہ انہوں نے وہ پانی، ڈائیورژن بھی ہے، اور پانی ڈالنے، آگ پہ پانی ڈالنے کی، کہ دیکھیں میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو ڈیفینیٹلی اس وقت یہ کمزوری بھی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ کشمیر کے حالات ٹھیک بھی ہوں، اس میں کسی کا کوئی بھی رول ہو، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا وہ آپ والی بات کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، اپنی ایک وہ انا اس میں لے کے آ گئے، حالانکہ اس میں انا کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جیسی شخصیت ان کا مطلب، اور جس طرح ان سے اب مطالبات زور پکڑ گئے ہیں، وفاقی وزراء کی بھی آپ بات کر لیں، بیرسٹر عقیل کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہ بات کی ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو حکومتی رسپانس ہے یہ ایک دن کے بعد آیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے کہ جناب شاید جو اشرفی صاحب کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ بھی بیٹھے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، تو پھر یہ تاثر بن جاتا ہے کہ چونکہ مولانا کے آصف علی زرداری سے بھی تعلق ہے، مولانا کا چونکہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی تعلق ہے، میں دیکھ رہا تھا کہیں پہ اس پہ بھی آ رہا تھا کہ جی انہیں کہا گیا، یہ تو کسی کہنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ یہ تو ہونا چاہیے لیڈرشپ جو بھی اس ملک کی ہے۔ جذبات کی رو میں کوئی مولانا صاحب جو ہے وہ تھوڑے سے جذباتی ہو گئے، کراؤڈ کو دیکھ کے ہو ہی جاتا ہے نا لیڈر۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی جو بھی کشمیر میں ٹاک کیا، تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ فوج اور ان کے جو سولجر ہیں، جوانوں کے بارے میں ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آنی چاہیے، تو انہوں نے بھی اس حوالے سے مذمت کی ہے مولانا صاحب کی۔ اور کل تو برسٹر گور نے بھی مذمت کی۔ تمام پولیٹیکل دیکھیں لوز بال ہو گئی ہے مولانا صاحب سے، اور انڈیا نے اس پہ چھکا بھی مارا ہے، تو اب مولانا صاحب کو بھی چاہیے کہ غلطی ہو جاتی ہے رجوع کر لینا چاہیے، تصحیح کر لینی چاہیے، اور مطلب یہ ادارے مولانا صاحب کے ہی ہیں۔ لیکن اس میں مطلب یہی کہتے ہیں نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، نا وہ والی بات ہے، مطلب بہت جان دیدہ سینئر سیاستدان ہیں، ایک ان کی دانش کی، ان کی مطلب وہ جو ہے جمہوریت کے لیے کوششیں ہیں، مطلب ایک اچھی۔ آپ نے بات کی نا کہ کراؤڈ دیکھ کے ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے، پلاننگ غلط ہو سکتی ہے۔ دیکھیں وہ آپ پورا کلپ نکال کے دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، ان کے پاس پوائنٹس لکھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ پڑھا ہے، وقفہ لیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس پہ آئے ہیں، اور بڑی اپنے جو ان کا نپت اللہ انداز ہے اس پہ یہ بات کی ہے، جیسے بڑی تیاری کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ان کے جو دوست، قریبی سیاست میں دوست تو ہیں نا، ایک ہم خیال اچکزئی صاحب بھی یہی ہارڈ لائن لیے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی نوعیت کی۔ وہ وہاں پہ زیارت کے جو شہداء ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ دیکھ لیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے پتہ نہیں کہاں سے وہ کوئی ایسی شخصیت بالکل اس کو دیکھ رہی ہے کہ جس کو سنگینی کا حالات کی شاید ادراک نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں سارا لگتا ہے کہ یہ گٹھ جوڑ تو نہیں کہنا چاہیے، سیاستدانوں کی آپس میں دوستیاں تعلق بھی ہوتا ہے اور ایک پالیسی بھی ہوتی ہے، تو یہ ہے کوئی ایک لائن
نہیں وہ جو جتھے کہتے ہیں کہ ہمیں جتھے بنا کے اور تم مخالفت میں نکلو اور ہم دشمنیاں کر لیں، تو یہ وہ والی بات دیکھیں کون کہہ رہا ہے مولانا صاحب کو؟ یا تو مولانا صاحب چیز اس کا تو نام طے ہے ہے کہ شہداء کے حوالے سے کوئی بھی سیاسی جماعت جس کو آپ محب وطن سیاسی جماعت کہیں، اس کا ایک بڑے واضح اعلان ہے کہ شہداء ہمارا فخر ہے، اور اس سے کسی کو انکار بھی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دیں اس وطن کے لیے اور مسلسل دے رہے ہیں، آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جس آزادی کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں وہ انہی کی بدولت ہے۔ جہاں پر مولانا صاحب کی بات ہے تو مولانا صاحب نے شاید جوش خطابت میں کچھ ایسے الفاظ جو ہے وہ جلدی میں نکال دیے جو واقعی قابل مذمت ہے اور ان کی مذمت کی جانی چاہیے، اور اگر بڑے پن کا ایک احساس بھی ہوتا ہے اور بڑا پن جو ہے وہ دکھانا بھی ہوتا ہے، جو اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو انسان کو اس غلطی کو تسلیم بھی کرنا چاہیے، اس میں کسی کی عزت کوئی کم نہیں ہوتی، اور اس میں اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے معذرت کی جا سکتی ہے، معافی مانگی جا سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ محب وطن بھی ہیں، ان کی جماعت بھی محب وطن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی مسلح افواج کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا ایک عام پاکستانی کرتا ہے۔ سامنے کراؤڈ تھا، جوش خطابت تھا، ساری صورتحال تھی، اس میں frustration بھی ہو تو سکتی ہے۔ یا مس کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے، اور جوش خطابت بھی، اور جو بیرسٹر گور نے گزشتہ روز بات کی، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جوش خطابت میں جو ہے وہ 20 چیزیں ہیں جو آپ دیگر سیاسی معاملات میں استعمال کر سکتے ہیں، تو اداروں کو، شہداء کو ان چیزوں میں نہ لا جائے تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنا یہ کون سا ایٹمی ری ایکٹر ہے جہاں پہ یہ لیکیج ہوئی ہے؟ کنڈ کولم، اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں یہ تامل ناڈو میں ہے، اور جو ابھی سٹوری سامنے آئی ہے اس میں جو وہاں پہ جو 7 ری ایکٹرز ہیں ان میں سے سب سے بڑا یہ ایٹمی ری ایکٹر ہے، اور اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مودی حکومت کی جو پالیسیز ہے اس میں سے سب سے اہم اس کو قرار دیا گیا، اور اس میں جو یونٹ 3 اور 4 ہیں ان کی انفراسٹرکچر ڈیزائن، ان کی تعمیر اور جو دیگر دستاویزات ہیں وہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈارک ویب پہ دیا گیا ہے، اور اس میں مجموعی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی 8 لاکھ کے قریب جو فائلز ہیں وہ سامنے آئی ہیں، 8,58,000، جن میں سے 19,000 جو ہیں وہ حساس نوعیت کی ہیں، اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی بھی ایک غیر ذمہ دار یا حساس معلومات جو ہیں وہ کسی ایسے فرد کے ہاتھ لگ جاتی ہیں تو اس میں اس منصوبے کے جو کمزور پہلو ہیں یا خامیاں ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس سے جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو کمپنی ہے ریلائنس گروپ ہے اس نے بالکل اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو ڈیٹا سینٹر سروس فراہم کرنے والی کمپنی یوٹا ہے اس کے سرور پر ڈیٹا اٹیک ہوا ہے، سائبر اٹیک ہوا ہے۔ تو یہ سائبر اٹیک ہوا کہاں سے، کچھ اس بارے میں پتہ لگا؟ فی الوقت تو نہیں پتہ چلا کہ اس میں کیا ہوا ہے، لیکن ابتدائی معلومات جو سامنے آئی ہیں اس میں اس سے قبل بھی جو ہے وہ بھارت کی مختلف جو کمپنیز ہیں ان میں نیوکلیئر کے حوالے سے جو کام کر رہی تھی ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس سے قبل جو ماضی میں ٹاٹا گروپ سے بھی اسی طرح کا سائبر اٹیک کر کے 15 لاکھ ڈالر جو ہے وہ تاوان طلب کیا گیا تھا۔ اچھا، تو بھارت میں یورینیم بلیک مارکیٹنگ، اس میں بلیک مارکیٹ میں اویلیبل ہونے کے جو ماضی کے معاملات ہیں یہ بہت پہلے بھی خوفناک، دنیا کا ایک واحد ایٹمی طاقت ایک ملک ہے کہ جس کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول اور جوہری عدم پھیلاؤ کے حوالے سے سب سے زیادہ سوالات بھارت کے اوپر اٹھتے ہیں۔ 150 سے زیادہ ہیں یورینیم کے، جو کھلی مارکیٹ میں یورینیم فروخت کرنے کے، اس کے اسمگل کرنے کے 1992 سے لے کر 2025 تک 150 سے زائد آن ریکارڈ مقدمات ہیں، جو آف ریکارڈ چیزیں ہوئیں یا جو اسمگل ہو گئی یا جو لیکیج ہوئی وہ اس کے علاوہ ہے۔ ولنریبل ہے، مطلب انڈیا کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بہت زیادہ ولنریبل تو یہاں پہ یہ IAEA کو نہیں نظر آتی یہ ساری چیزیں، اور باقی دنیا کو کہ کتنا انفارچونیٹلی آپ نے IAEA کی بات کی ہے تو اس کے جو گورسی جو ہیں نا جو تھے، بلکہ ابھی ہیں، یا اس کے بارے میں تو جب ایران والا پہلو تھا تو وہ سامنے ان کی شخصیت بھی سامنے آئی، اور رشیا نے ہی ایلیگیشن ان کے اوپر لگایا تھا۔ میں رشین وزیر خارجہ کو سن رہا تھا کہ انہوں نے معلومات اسرائیل تک پہنچائی ہیں، جہاں پہ امریکہ نے اٹیک کیا تھا اس کے نیوکلیئر سائٹ پہ ایک ہوا تھا، تو وہ
وہ جو بم پھینکا تھا جو اندر جاتا ہے کیو کے اندر تک، تو ہاں تو B-52 ہاں بامبر اس کی لوکیشن IAEA نے ہی دی تھی بقول رشیا، میں کوٹ کر رہا ہوں، وزیر خارجہ رشیا کے وزیر خارجہ نے یہ ایلیگیشن لگایا تھا. تو چونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس کا نیکسس ہے اور اسرائیل فادر لینڈ ہے، انڈیا مادر لینڈ ہے، تو وہ اس وجہ سے یہاں پہ یہاں ساتھ خون معاف ہے، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا ویسے کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی. یہ جو سائبر اٹیک ہے نا جی، یہ جنہوں نے کیا ہے وہ ہے رینسم ویئر گروپ ورلڈ لیکس کے نام سے ہے کوئی، انہوں نے یہ سائبر اٹیک کیا ہے اور اساس ڈیٹا جو ہے وہ ڈارک ویب پر شائع کرنے کا باقاعدہ طور پر دعویٰ کیا ہے. اب وہ اس حوالے سے کیا مطالبات رکھتے ہیں یہ اب بعد میں سامنے آ گیا. جب وہ یہ اٹیک B-52 جب آئے تھے امریکہ سے آ کے انہوں نے بم پھینکے تھے، تو اس سے پہلے کچھ 100-150 جو ٹرک ہے وہاں سے جاتے ہوئے بھی سب نے دیکھے تھے اور سیٹلائٹ پہ بھی مانیٹرنگ ہوئی تھی. تو پھر ایران کو بھی کسی نے مخبری کر دی تھی. اچھا، تو اپنا کشمیر کے الیکشن کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ دیکھیں کشمیر میں صورتحال کام ڈاؤن ہوئی ہے کہ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ آہستہ آہستہ نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہے. جو آپ نے تو اپنے ایک پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جناب یہ دیکھیے گا جو ٹرن آؤٹ ہے بہت زیادہ ہوگا. بالکل ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، اور اگر آپ کے پاس فوٹیجز آ رہی ہیں، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اذان ہوگی. جی فیصل صاحب، اذان ختم ہو گئی. آزاد کشمیر کی آپ بات کر رہے تھے، تو آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ کے علاوہ جو ہے نا وہ صورتحال بالکل نارمل ہے. راولہ کوٹ کا بھی کچھ حصہ ہے جہاں پہ ظاہر ہے وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو معاملات ہیں پونچھ ڈویژن میں وہ کسی حد تک سیکیورٹی کے حوالے سے خراب ہیں. باقی اگر آپ کی نظر سے گزری ہوں سوشل میڈیا پہ، ظاہر ہے ایک پراپوگنڈا مہم جاری ہے. وہ پراپوگنڈا مہم زوروں پہ ہے. اس کو فارن سے جو چاہے وہ بھارت ہے، چاہے وہ افغانستان ہے یا دیگر ممالک میں بیٹھے لوگ جو اسپانسر بھی کر رہے ہیں. فیصل صاحب، آپ اس قسم کی سچویشن کے اندر آپ کسی کو تو بلیم نہیں کر سکتے ہیں نا. جی ہاں، وہ تو ظاہر ہے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اس کے بارے میں اب اگر خالستان کے اندر تحریک چلتی ہے یا خالستان کے اندر یا مقبوضہ کشمیر کے اندر یا تامل ناڈو کے اندر، میں آپ کو بتاؤں، خالستان تحریک ہو یا کوئی تحریکیں ہوں، آپ اس کو اس سے نہیں ملا سکتے. یہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ایک چیز ہے. اس میں جو مطالبات رکھے گئے تھے، عوامی مطالبات سامنے رکھنے کے بعد ایک چیز ایسی رکھی گئی جس کا فیصلہ کوئی بھی ایگزیکٹو نہیں کر سکتا جب تک اس کی اسمبلی جو ہے ترمیم نہ کرے. مہاجر سیٹوں والا، باقی سارے کے سارے معاملات ہیں، آٹے کی قیمت ہے، بجلی کی قیمت ہے، باقی جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے طے ہو چکے ہیں، اس پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے. اب یہ باہر سے ایک دم چیز آ جانا، آپ اس سے ساری صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جہاں تک الیکشن کی بات ہے، میرے سامنے جو بھی فوٹیجز آئی ہیں اس میں پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی ہیں، اس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی ہیں. آپ کارنر میٹنگز میں پہاڑوں میں پیدل چل کے بھی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جلسوں میں اور کارنر میٹنگز میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں. نواز شریف 19 جولائی کو جا رہے ہیں وہاں پہ، وہ بھی وہاں پہ جلسہ کریں گے. پھر مسلم لیگ نون کے دیگر جو ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بھی جائیں گے. تو پوری آپ کو الیکشن کمپین 25 جولائی کی رات تک نظر آئے گی اور 27 کو آپ کو ٹرن اوور بھی نظر آئے گا. بالکل، میں اس میں اگر ایڈ کروں، آپ اجازت دیں، آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہیں صدیقی صاحب وہ ہو رہے ہیں، اور وہ جیسے فیصل صاحب نے پوری تفصیل بتا دی کہ سیاسی جماعتوں نے وہاں ایک مومنٹم ہے وہ دے دیا ہے. دھرنے والے بڑھ چکے ہیں اور وہ اپنے تمام جو مقاصد ہیں اس میں وہ ناکام رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنا حربہ اور آخری ایک حملہ تھا، الیکشن ملتوی کرانے کی سازش تھی، وہ اس میں بھی ناکام ہو چکے ہیں، اور اب وہ صرف اٹھنے کا ایک راستہ ہے وہ چاہ رہے ہیں، اور اس پہ شاید کوئی بات چیت بھی چل رہی ہے. دیکھیں وہ راٹھور صاحب کی بھی بات سن رہے تھے کہ انہوں نے بھی جانا تھا راولہ کو، آج شاید گئے بھی ہوں. اور دیکھیں صدیقی صاحب، کسی جتھے کے دباؤ میں آ کے ایک انتخابی عمل جو ہے جو عوامی نمائندگی کا وہ رکنا بھی نہیں چاہیے، اس کو ہر حال میں ہونا چاہیے. دیکھیں لاکھوں جو کشمیری ہیں اگر وہ نکلے ہوئے ہیں اور وہ نکلے ہوئے ہیں ووٹ کے لیے، اپنے نمائندوں کے انتخاب کے لیے، تو ان کا احترام کرنا چاہیے. اور باقی جہاں تک مہاجر سیٹوں کی بات ہے، اگر کوئی پارٹی یہ کہتی ہے کہ کسی کو اسلام آباد میں بیٹھ کے کسی کشمیری کی شناخت کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو
دوسرے کشمیریوں کی شناخت یا ان کے حقوق کے حوالے سے چند سو کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. کشمیر کی عوام کے 3 مطالبات آ رہے ہیں، چونکہ وہ الیکشن میں جا چکی ہے اور وہ اس نے اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ اس کو منتخب کرنا ہے پولیٹیکل پارٹیز کو. تو وہ جو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہیں انتخابی ہے، ان کی جانب سے 3 مطالبات ہیں. پہلا یہ ہے کہ فی الفور کارروائی کی جائے ان مسلح جتھوں کے خلاف، اور ریاست جو ہے وہ اپنا امن بحال کرے، کیونکہ کشمیر میں جو ہے وہ کاروبار زندگی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اور لوگوں کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. دوسرا ان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اگر 12 نشستیں یہ ختم کرانے کا ان کا جو مطالبہ ہے، ان کو پھر جو ہے وہ پروسیس میں آنا چاہیے، اور جو متعلقہ فورم ہے وہی کر سکتا ہے، باقی آپ میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ نے تو کالعدم قرار دے دیا، اچھا تو وہ کہاں سے پروسیس کے اندر ہے؟ تو اچھا آ سکتے ہیں، پھر بھی پروسیس میں آ سکتے ہیں. پروسیس ان کے سامنے تھا، انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس سے بھی بائیکاٹ کیا اور پروسیس سے بائیکاٹ، پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا. اچھا پھر انتخابی پروسیس کو بھی کاغذات نامزدگی جمع بھی کروائے. تیسرا وہ آزاد کر لیا نا. اچھا تیسری بات، تیسری بات میں نے بیرسٹر گور سے یہ سوال کیا تھا، اور بیرسٹر گور کا جو جواب تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے کشمیر کی لیڈرشپ کو بھی بلایا تھا اور اپنے متوقع جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کو بھی بلایا تھا. جب صدیقی صاحب کو یہ نظر آ رہا ہو کہ 4 وہاں پہ کنٹینڈر ہیں ٹکٹ کے، یا 4 جو ہیں وہ امیدوار ہیں اس حلقے میں، اور کسی ایک کو ٹکٹ دیا، باقی 3 ناراض ہو کے دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے، دوسرے امیدوار کی حمایت کر دیں گے، اور جس امیدوار کو ہم ٹکٹ دیں گے وہ کامیاب نہیں ہوگا اور اسی کو ہم نے اس اجلاس میں بلایا ہوا، تو وہ کیا آپ کو مشورہ دے گا؟ اور پارٹی چلانے والی علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ کیوں بائیکاٹ ہوا ہے، مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، وجہ کا ہی نہیں پتہ، وہ یہ کہتی پھر رہی ہیں. تیسرا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ جو تیسرا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ان کے 3 رہنما ہیں وہ عمر نذیر ہے، شوکت نواز میر ہے، اور تیسرا خواجہ مہران ہے نا، اگر یہ سرنڈر کر دیں، ریاست کے سامنے سرنڈر کر دیں، تو پھر مذاکرات اور ٹیبل ٹاکس اور ان کی طرف جا سکتی ہیں یہ کشمیر. باقی جو پی ٹی آئی والی بات ہے، تو پی ٹی آئی میں تو اس وقت سب سے بڑا طوفان یہ مچا ہوا ہے کہ شور و غل ہو رہا ہے کہ میڈم علیمہ جو ہے وہ کولن تو یہ کہتی ہے کہ میرا پی ٹی آئی کے پارٹی افیئر سے کوئی تعلق نہیں ہے، عملاً ہم ان کو خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں، سوات میں بھی گئی اور جہاں پہ گئی ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ پبلک ریلیز سے خطاب کر رہی ہے، اور عملاً ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ وہ اب قابض ہو چکی ہے. اور سلمان اکرم راجہ نے جو کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ان کو پارٹی افیئرز میں ہی جو ہے وہ نہ گھسنے دینا، تو پارٹی پوری کی پوری ہائی جیک ہو چکی ہے، اور اسی وجہ سے ایلیگیشن پی ٹی آئی پہ اب ایلیگیشن لگ رہا ہے، اور پی ٹی آئی والے لگا رہے ہیں کہ آپ تو موروثی سیاست کے خلاف تھے، تو یہ اب موروثی سیاست کو جو ہے وہ کر رہے ہیں. صاحب آپ کے ہوم گراؤنڈ سے آج ایک خبر آئی تھی، یہ سندھ پبلک سروس کمیشن، لوگوں کی بڑی اس پہ دلچسپی ہے، تھوڑا اگر بتائیں کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ معاملہ ہے آپ کو 2024 میں سی سی ای مطلب جو کمپٹیشن کمیشن جو ہے اس کے تحت یہ جو مقابلے کے امتحان نہیں ہوتے، سندھ پبلک سروس کمیشن، ہاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے اندر جس میں گریڈ 17 اور کے لیے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر اور یہ سارے گریڈ 17 کے ملازمین کے لیے مقابلے کا امتحان جو ہے یہ 2024 میں ہوا تھا، اور اس میں کوئی 26,742 امیدواروں نے درخواستیں جمع کروائی تھیں، جن میں 17,290 امیدوار اسکریننگ ٹیسٹ میں شریک ہوئے، 11,179 جو ہیں انہوں نے تحریری امتحان کے لیے ان کی اہلیت قرار پائی، اور پھر اس تحریری امتحان میں 4,340 امیدوار شریک ہوئے، اور صرف 70 امیدوار جو ہیں وہ کامیاب قرار پائے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو فیل ہو گئے تھے وہ چلے گئے سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اور سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے وہ 3 کاؤنٹ کے اندر فیصلہ دیا تھا. ایک تو انہوں نے جو ہے وہ یہ جو کامیاب امیدوار تھے ان کے انٹرویوز روک دیے تھے، دوسرا جو ہے وہ انہوں نے جو پیپر ہیں مارکنگ کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے آئی بی اے سکھر اس کو بھجوا دیے جائیں، اور تیسرا یہ الزام عائد ہوا تھا کہ جناب جو سندھ پبلک سروس کمیشن کے ارکان ہیں وہاں پہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے اندر وہ انوالو ہیں، تو اس کی انکوائری کا حکم دیا تھا گورنمنٹ آف سندھ کو. تو یہ 3 جو حکم نامے تھے مختلف تاریخوں کے اوپر، تو ان کے خلاف سندھ پبلک سروس کمیشن اور سندھ حکومت وفاقی آئینی عدالت میں آئی تھی. آج جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی کے اندر جو ہے وہ اس مقدمے کی سماعت ہوئی، اور حافظ احسان کھوکھر صاحب ہیں وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کی طرف سے پیش ہوئے اس میں،
اور انہوں نے یہی جو کہ جورسڈکشنل ایشوز ہیں اوور ریچ، ان کا یہ موقف تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ہے جو عدالتی اختیار تھا اس سے تجاوز کیا ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 4 اور 10 کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. تو ان ابتدائی جو اس پہ جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں انہوں نے بھی سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کی، لیکن جو امیدواران کے وکیل تھے انہوں نے اپنا وہی کہا کہ جناب یہ سندھ پبلک سروس کمیشن جو ہے اس کے اندر کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ہو رہی ہیں. لیکن اس پہ یہ ہوا کہ عدالت نے وہ تمام احکامات یعنی کہ جس میں انٹرویوز روک دیے گئے تھے، انکوائری کا حکم دیا تھا، اور جو پرچے کسی اور تھرڈ پارٹی کو دیے تھے کہ وہ ان کے ذریعے سے ری اسیسمنٹ کروائی جائے، تو اس پہ جو ہے وہ قانون بڑا واضح ہے کہ وہ کوئی تھرڈ پارٹی ری اسیس نہیں کر سکتی، یہ پبلک سروس کمیشن کا یہ اختیار. تو یہ دلائل سنتے ہوئے جو ہے یہ تینوں احکامات جو ہیں ان کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کے وہ ریسٹیننگ آرڈر جاری کیا ہے، یعنی کہ ایک عبوری ریلیف دے دیا ہے. تو اب وہ رکاوٹ کے جو انٹرویوز کا سلسلہ تھا جو کامیاب امیدواروں کی، وہ شاید اس کے بعد ہو جائے. لیکن اب یہ ہے کہ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد تک جو ہے یہ مقدمہ چلا گیا. مطلب آئینی عدالت ہے، اس کے دانت ہیں. ابھی تو کچھ دانت کچھ زیادہ بہرحال اس پہ جو ہے یہاں پہ یہ منال والا جو کیس ہے کہ جس کے اندر ریویو بھی ڈسمس ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے اندر، 2 سال والی ٹائم بارڈ جو ہے وہ درخواستیں رسپونڈنٹس کی طرف سے جو داخل کی گئی تھی، اپلیکینٹ کی ریویو نہیں، رسپونڈنٹس کی ریویو، یعنی سی ڈی اے، اور اس کو کیا ہے کہ بھئی جی سی ڈی اے کا اختیار ہے کہ وہ اب مارگلہ کی پہاڑیوں کی جو ہے نا جو مرضی کرتا رہے. تو بہرحال یہ اس پہ ہم تفصیلی پروگرام کریں گے کہ یہ منال کا کیس کیا ہے اس میں. لیکن اگلا پروگرام تفصیلی ہم کریں گے حکومت میں تبدیلی، وزراء کی تبدیلی. آج ہلکی سی بات نہیں، ہلکی سی بات نہیں، آپ بتائیں آج ٹائم ہو گیا تو یہ وفاقی وزراء کی تبدیلی کے کیا کہانی چل رہی ہے؟ دیکھیں جو اس وقت بڑے بڑے نام جرنلسٹ اپنے پروگرامز میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور اس میں اب وزراء کے نام جیسے آ رہے ہیں، پہلے بھی آئے تھے. ایک وزیر خزانہ کا تو بات ہو ہی رہی تھی، مجھے بھی آج ڈار صاحب کی بات ہو رہی تھی، جو ہے ان کا فون آیا، انہوں نے ان کا بھی کہیں نام آ رہا ہوگا اس کے اندر، تو وہ مجھ سے خبر کی تصدیق ایم این ایز کرتے پھر رہے ہیں. تو اب چونکہ نام جب نئے وزیر بن رہے ہوں گے نا. اچھا، جو سب سے حیران کن نام صدیقی صاحب، نام تو بہت سارے تھے، جو حیران کن نام شامل ہوا ہے نئی لسٹ میں وہ عطا تارڑ صاحب، آپ کے دو دوست ہیں، ہمارے بھی ہیں وزیر اطلاعات. یہ بڑا سرپرائز. لیکن عطا تارڑ صاحب تبدیل نہیں ہو رہے، خواہش ہو سکتی ہے، تبدیل نہیں ہو رہے، وہ اپنی جگہ. اس کی لاجک ہے، دیکھیں اگر کام بھی بہت اچھا کر رہے ہیں، جو جی ظاہر ہے ان کی کارکردگی نظر، ان کی کارکردگی نظر بھی آ رہی ہے دوران، باقی چیزوں کے دوران، اور اب بھی میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی میڈیا سے تو کسی کو ان سے کوئی شکایت جب کوئی اس پوزیشن پہ پچھلے جتنے بھی وزیر اطلاعات ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں نا، تو ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ میں تبدیل ہو رہا ہوں تو ان کے لہجے میں تلخی آ جاتی ہے، بے چینی کا اظہار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور تھوڑی. لیکن عطا تارڑ صاحب ابھی بڑے معاشی ٹیم میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، بڑے مطمئن ہیں. عطا تارڑ صاحب ہمارے صحافیوں پہ بھی بڑا وہ ہے کہ انہوں نے مطلب ریگارڈلیس کہ کس کا کیا تعلق رہا، کس اس سے رہا، جب بھی کوئی بے روزگار ہوتا ہے وہ اس کا الٹرنیٹ اٹیمپٹس بھی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی جاب. نہیں، وہ حماد حسن صاحب کو ایف آئی اے والے نکاح والے اٹھا کے لے گئے تھے تو آئی کالڈ ہم. نہیں تو اس کے علاوہ پرومپٹ ایکشن کیا اور ان کو جو ہے وہ ریلیف ملا حماد حسن صاحب کو. وہ میں نے نہیں یہ بتانی تھی بات، لیکن ویسے بھی عطا تارڑ صاحب سے کون خوش نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب خوش ہیں، مطلب سب سے مراد سب خوش ہیں. تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اندرونی پالیٹکس ہو سکتی ہے. ہاں یس. لیکن نہیں ہے وہ ان کی کارکردگی جو ہے ان پہ جتنے بھی گروپس ہیں، جتنی بھی اندرونی پالیٹکس ہیں، وہ بھی سارے خوش ہیں. چلے میرا خیال ہے کہ اس پہ تفصیلی بات کرتے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب کا ایک چھوٹا سا وہ کمنٹ دینا چاہوں گا. سہیل وڑائچ کا میں کمنٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جولائی میں یہ کچھ ہونا ہے. اگر حکومت اپنی معیشت ٹھیک کر صاحب کا طریقہ یہ ہے کہ اگر فائر لگ جائے تو میرا یہ خطا ہو جائے تو میں نے تو ایسی بات کی تھی کہ ایسا نہ ہو. شرائط سے ایک ایئرس لائف سے اجازت دیجیے لانے کے بعد